کیا آپ کو شوگر ہے، کیا آپ کو بلڈ پریشر ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جانیے اس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ان دونوں بیماریوں کا علاج۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان علاجوں کی جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بتائے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کا جدید سائنس بھی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ صرف دواؤں کا ذکر ہوگا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کے سامنے ایک نیا تصور کھل کر سامنے آئے گا کہ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو ہمیں صحت مند رہنے کا بہترین نظام دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے اس اسلامک چینل الفاظ اسلام کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز بنائیں جس کا آپ کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو۔ اسلام اور صحت کا تعلق۔ قرآن کی آیت کا ایک مفہوم ہے کہ کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔ یہ آیت ہمیں اعتدال سکھاتی ہے۔ آج کی بیماریوں کی اصل وجہ یہی ہے کہ زیادہ کھانا، بے وقت کھانا اور حرکت کی کمی۔ اسلام نے ہمیں ہر معاملے میں میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ شوگر اور اسلام۔ آئیے جانتے ہیں شوگر کے بارے میں کہ شوگر ہے کیا۔ شوگر بیسیکلی خون میں شکر کی زیادتی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا پسند فرمایا لیکن کبھی حد سے زیادہ نہیں کھایا۔ سنت غذائیوں کی بات کریں تو شوگر کو قابو میں رکھنے کے لیے عجوہ کھجور ایک بہترین آپشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے جو کہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کلونجی کالا دانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ سائنسی ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ بلڈ شوگر لیول کو متوازن رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو آپشن ہے ہمارے پاس ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ہے شہد۔ تھوڑی سی مقدار میں قدرتی انسولین بوسٹر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں کچھ عادات یہ تھی کہ خالی پیٹ پانی پینا، صبح جلدی اٹھنا، یہ سب میٹابولزم کو بہتر کرتا ہے۔ بلڈ پریشر اور سنت۔ بلڈ پریشر کی بڑی وجہ ذہنی دباؤ، غصہ، نمک اور چکنائی کا زیادہ استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ نہ کرو۔ سنتی غذائیں اور عادات بلڈ پریشر کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلے جو سب سے اہم ہے وہ ہے سرکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ پسند فرماتے تھے۔ یہ ہاضمہ درست کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو متوازن رکھتا ہے۔ اس کے بعد زیتون کا تیل۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بلڈ اور بلڈ پریشر کے لیے بہترین غذا ہے۔ کھانے کے بعد چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد کچھ دیر واک کرتے تھے۔ یہ ہاضمہ اور بلڈ پریشر دونوں کے لیے مفید ہے۔ سنتی طرز زندگی۔ جلدی سونا اور جلدی جاگنا۔ روزہ۔ جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ روزہ انسولین اور بلڈ پریشر دونوں کو بہتر کرتا ہے۔ وضو اور پاکیزگی۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ وضو کرنے سے ذہنی سکون ملتا ہے، جسمانی گردش خون بہتر ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے حوالے سے روحانی علاج۔ قرآن کی آیت شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ قرآنی دعاؤں کے ذریعے علاج۔ دل کا سکون صرف ذکر الہی میں ہی ہے۔ اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، اور دباؤ کم ہونے سے شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کنٹرول رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر روزانہ 33 مرتبہ پڑھنے سے ذہنی سکون اور دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ سائنس اور سنت کا موازنہ۔ سائنس کہتی ہے ورزش ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی، گھوڑ سواری، تیراکی کی ترغیب دی۔ سائنس کہتی ہے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے، اور سنتی غذاؤں میں دودھ، کھجور، شہد، زیتون کا تیل، جو۔ سائنس کہتی ہے ذہنی دباؤ کم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ نہ کرو۔ نتیجہ اور دعا۔ اسلام عبادات کے ساتھ ساتھ صحت مند زندگی گزارنے کا بھی مکمل نظام دیتا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں تو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ اللہ کی رضا بھی پاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے، صحت و عافیت والی زندگی عطا کرے، آمین۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان سنت کی برکت سے اپنی زندگی کو صحت مند بنا سکے۔ ایسی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک سے بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔